کہ جہاں پر فکر ہو، جہاں پر ہم اپنا ذہن تیار کریں دعوت کے لیے، وہیں پر بہنوں اور بیٹیوں یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت ہمیں کس چیز کی دینی ہے وہ چیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اور اسی لیے حضرت ام سلمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے دین کے لیے فقہ بھی حاصل کی۔ چنانچہ ایک بار حج کے موقع پر بعد مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا تھا کہ اگر کوئی عورت طواف افاضہ کر لیتی ہے اور طواف وداع نہیں کرتی اور اسے فطری اور طبعی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر واپس آئے گی کہ واپس نہیں آئے گی؟ حضرت زید ابن ثابت نے کہا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں واپس چلی جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم زید ابن ثابت کے قول کو چھوڑ کر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میری بات پر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو مدینہ منورہ واپس جا کر کے ام سلیم سے اس مسئلے کو تم دریافت کر لینا۔ معلوم یہ ہوا کہ ام سلیم دین کے بارے میں صحیح اور اچھی معلومات رکھتی تھیں، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ام سلیم کو فتویٰ دینے کے لیے کہا، پوچھنے کے لیے کہا۔ اور جب لوگ وہاں پر واپس آئے تو ام سلیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تائید کی۔ اب میں ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگر کسی بہن کو کوئی سوال کرنا ہے تو ہے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث معجم طبرانی اوسط میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي اسرائیل، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے؟ اور یہ حدیث مجھے کہاں سے یاد آئی؟ وہی جو روما کی عورت کا ذکر آیا کہ وہ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، تمام آرام کو چھوڑ کر کے افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ہم جیسے کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں کہ اگر انہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے تب تو دین کی تبلیغ کے لیے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ ٹرین میں ایئر کنڈیشن ٹکٹ ملتا ہے تب تو تبلیغ کے لیے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ ذرا وہ غور کریں کہ وہ عورت اپنے تمام آرام کو چھوڑ کر کے کہاں پر گئی ہوئی ہے؟ افریقہ میں گئی ہوئی ہے۔ بلکہ بہنوں اس سے بھی تعجب کی بات، اس سے بھی تعجب کی بات، ایک شخص فرانس سے گیا اور آ کر کے اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، کچھ دیر میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور یورپ میں ہوٹل کا دروازہ کوئی جلدی کھولتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی چور اور ڈاکو ہو اور آ کر قتل کر دے اور مال چھین کر لے کے چلے جائیں، خاص طور پر عرب دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کے بارے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا جو شیشہ سوراخ بنا ہوا تھا اس سے دیکھا تو کیا کہتا ہوں کہ ایک عورت ہے، جوان سی عورت ہے، اور وہ دستک دے رہی ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میں ایک مسلمان مرد ہوں، اور کوئی مسلمان مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے دروازہ نہیں کھولتا۔ لیکن وہ بضد ہے دروازہ کھلوانے کے اوپر، اور وہ بضد ہے کہ دروازہ نہیں کھولے گا، یہاں تک کہ اسی یس نو کے اندر، ہاں نہیں کے اندر آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، یہ شخص دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں، اور وہ لڑکی دروازے سے دور جانے پہ تیار نہیں۔ آخر میں جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ شخص دروازہ نہیں کھولے گا تو جہاں معمولی سا سوراخ تھا وہیں پر کھڑے ہو کر کے اپنے دین کی تبلیغ سے متعلق آدھے گھنٹے تک انہوں نے اس نے تقریر کی ہے۔ دیکھیں، آدھے گھنٹے تک اس نے تقریر کی کہ اگر تم دروازہ نہیں کھولتے ہو تو دروازے کے باہر سے بھی میں اپنی بات تمہارے کان میں ڈالنی چاہوں گی۔ چنانچہ آدھے گھنٹے تقریر کے بعد وہ شخص دیکھتا رہا، وہ عورت تھوڑی دور ہٹ کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے کہ آج مجھے تھوڑا سا سکون ہوا ہے،
اب مجھے تھوڑا سکون ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میرے رب کی، وہ ذمہ داری ہم نے اپنا دی، پہنچا دی، اگرچہ پورا مکمل طریقے پر نہیں ہے. تو ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بہن تو اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ جس کے پاس اسلام جیسی نعمت موجود ہے کہ وہ دین کی بات اپنے بہنوں تک پہنچائے. اور اس کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک سوال اٹھتا ہے بہنوں اور بیٹیوں، اس کے لیے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کیسٹ ہوتی ہے نا، کتنے کی ملے گی؟ یہاں کے لحاظ سے مجھے معلوم نہیں ہے، بہت ہوگی 20 روپے کو ہوگی، 25 کی، 30 کی، 40، جتنے روپے کی ہو. کیسٹیں اگر جمع کر کے زبان نہیں کھلتی ہے، اگر وہ عورتوں اور اپنی بہنوں اور سہیلیوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا معمولی فائدہ نہیں ہوگا. بسا اوقات آپ کے 20 روپے کی کیسٹ، آپ کے 40 روپے کی کیسٹ پورے خاندان کے حالت کو بدل سکتی ہے. چنانچہ مجھے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زبان سے صحیح طور پر بول نہیں سکتا تھا، اپنے دماغ کے لحاظ سے کمزور تھا. اپنے ساتھیوں میں بیٹھتا تو لوگ اشارے کنائے سے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طریقے سے ہمارے یہاں رہا کرتا ہے. کوئی آدمی اگر کمعقل رہا کرتا ہے، کچھ پاگل رہتا ہے، تو عام طور پر لوگ بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. وہ اس کے ساتھ سے بالکل اکتا گیا اپنے ساتھیوں کے. کیا کرنے لگا؟ اس نے ٹائپ، اس وقت آج سے جانتے ہیں 20 سال 25 سال پہلے ٹائپ رائٹنگ کی بڑی اہمیت تھی اور آفس میں بڑی اچھی طور پر جگہ مل جایا کرتی تھی. چنانچہ یہ سیکھا اور ایک آفس میں کام کرنے لگا. اپنی تنخواہ سے ہر ماہ وہ 50 ریال بچایا کرتا تھا، 50 ریال کنارے رکھ دیا کرتا تھا. اور جب 150-200 ریال اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو کیسٹ کی دکان پر جا کر کے کیسٹوں کو خرید کر کے ایک ایک کیسٹ بازار میں جا کر کے دکانوں پر تقسیم کیا کرتا تھا. ایک بار ایک دکان کے سامنے سے گزرا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مصری ہے اور وہ گانے سن رہا ہے. اس کے دکان میں داخل ہوا، السلام علیکم کہا اور صرف 2 ریال کی 20 اور 25 روپے ہوں گے ایک کیسٹ اس کے حوالے کر دی اور واپس چلا گیا. بھول گیا کہ ہم نے اسے کبھی کیسٹ دی تھی. 1.5-2 سال کے بعد پھر ادھر سے گزرا تو ایک نوجوان لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہے اور بھاگا ہوا اس کے پاس آتا ہے کہ اے فلان رکو رکو ادھر آؤ. پوچھا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں. کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے تم نے ہمیں ایک کیسٹ دی تھی؟ کہا ہو سکتا ہے. کہا ہم اپنے کمرے میں اپنے سکن میں 10 آدمی رہا کرتے تھے اور 10 سے کوئی دنیا کی ایسی برائی نہیں تھی جو چھوٹی ہوئی ہو. نماز چھوڑنا، گانا سننا، بدماشی کرنا، سارے کام ہوا کرتے تھے. لیکن وہی ایک کیسٹ جو تم نے ہمیں دی تھی جا کر کے ہم نے خود سنا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا تو وہی ایک کیسٹ ہم 10 کی ہدایت کا سبب بن گئی اور آج ہم میں سے ہر آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے، نماز کا پابند ہے اور اپنی گھر کی اصلاح کے بارے میں کوشش کر رہا ہے. تو یہ دعوت کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں کہ آپ کی ایک ساتھی ہے، اسکول میٹس ہے، اسکول میں پڑھنے والی ہے، یا پڑوس کی ایک سہیلی ہے، اسے آپ دیکھتی ہیں کہ وہ بعض بری عادتوں کے اندر مبتلا ہے، بے پردہ گھومنے کی حالت ہو یا اور کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے. آپ زبان سے کہتی ہوئی ڈرتی ہے کہ اگر ہم اس سے کچھ کہیں گی تو ہمارے اوپر ناراض ہو جائے گی. اس کا بہترین ایک طریقہ ہے، آپ قلم لیجئے اور کاغذ لیجئے. اگر اپنی رائٹنگ اسے نہیں بتلانا چاہتی ہیں تو کمپیوٹر کے اوپر ایک لیٹر لکھیے، اسے اللہ کا خوف دلائیے اور اگر ہو سکے تو بعض حدیثوں کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ شامل کر دیجیے. بعض آیتیں جس کے اندر جہنم اور جنت کا بیان ہے اس کی فوٹو کاپی یا وہ آیت نقل کر کے اس کا ترجمہ نقل کر کے دے دیجیے. بہت ممکن ہو کوئی چھوٹا سا کتابچہ دے دیجیے، کوئی کیسٹ اس کے ساتھ لگا دیجیے. اور یہ تجربے کی بات ہے کہ پرائیویٹ خطوط کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوا کرتا ہے.
اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو میرا درد اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہے، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو مجھے چاہتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جیسے 2 یا 3 سہیلیوں کو تیار کر لیں، ان میں سے ایک کو تیار کریں جو اچھی طریقے سے بات کرنا جانتی ہو، کچھ قرآن مجید کی آیات اور ایک مخصوص کلمہ تیار کر لیں، اور اس کے بعد وہ سہیلیاں جسے جانتی اور پہچانتی ہیں ان کے یہاں زیارت کا سلسلہ